تاریخ بتاتی ہے کہ جب فرید گنج جب حضور صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ جوان ہوئے تو ان کی ماں نے سوچی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرا دوں، اس لیے اپنے بھائی فرید کے پاس گئیں اور کہنے لگے کہ آپ اپنی لڑکی سے میرے بیٹے کا نکاح کر دیں، میرے بیٹے کی شادی کر دیں۔ تو فرید نے کہا کہ تمہارا بیٹا دنیا سے رغبت نہیں کرتا ہے، وہ شادی کیسے کرے گا؟ شادی ایک بندھن ہے جو دونوں میاں بیوی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور جو نفس اللہ نے مرد کے اندر ڈالا ہے اس نفس کو مرد اپنے بیوی سے اس نفس کو بجھاتے ہیں۔ تمہارے بیٹے کے اندر تو وہ نفس مر چکا ہے، تمہارا بیٹا اس نفس کو مار دیا ہے، وہ صرف خدا کی طرف رغبت ہے، نہیں شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن بہن نے ضد کی کہ نہیں، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کریں، انشاءاللہ صحیح سلامت زندگی گزرے گی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کے نکاح حضرت صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، داستان صابر پیا میں یہ بات مینشن ہے کہ جس دن رات کو صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں بیٹھے تھے اور ان کی وائف جو ہے کمرے میں بیٹھی تھی، حضرت صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں داخل ہوئے، ایک نظر پڑی بیوی کے اوپر، ایک نظر پڑی اللہ صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ کے نظر میں اللہ وہ جلال دیا تھا کہ نظر پڑنے سے بیوی جل کر کے خاکستر ہو جاتی ہیں، بیوی جل جاتی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس چیز پر میرے صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ نظر جما دیتے تھے وہاں آگ لگ جایا کرتا تھا۔ پرندے صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کلیڑ میں گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے اتنے جلال تھے کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو جل کر کے خاکستر ہو جاتا تھا، جل کر کے گر جاتا تھا۔ یہ میرے صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات ہیں۔ آپ کو بتاؤں، ایک مرید میرے صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، ہمارے ماسٹر صاحب نے ابھی سوال کیے کہ فنا اور بقا میں کیا مطلب ہے، فنا اور بقا کے بارے میں بتاؤں۔ ایک مرید نے آ کے سوال کیا، حضور فنا اور بقا کیا ہے؟ میرے صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ نے فنا اور بقا کے کوئی جواب نہیں دیے اور کہہ دیے کہ اس سوال کا جواب میرے مرنے کے بعد ملے گا۔ اس کے بعد اپنے مریدوں کو کہہ دیتے ہیں، اے میرے مریدوں، جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کی نماز کوئی مت پڑھانا، جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھائیں گے، ایک اجنبی انسان آئیں گے، وہ انسان میری جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ اللہ کچھ دنوں کے بعد حضرت صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے حضور صابر پیا کہے تھے، میرے باڈی کو کوئی نہلائے گا نہیں، ایک کمرے میں بند کر دینا، خود بخود غسل ہو جائیں گے، خود بخود نہا لیں گے۔ مریدوں کو اپنی حضور صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ان کی وصیت یاد تھی۔ جب میرے صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے وصال کرتے ہیں، پردہ کر جاتے ہیں، تو مریدوں نے میرے صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ کے لاش مبارک کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے ہیں اور کلی لگا دیتے ہیں اور باہر مرید انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ چھم چھم نہانے کی آواز آ رہی ہے، پانی کے درار نکل رہے ہیں، جیسے کوئی انسان اندر نہا رہے ہو، چھم چھم اندر پانی کی نہانے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کچھ دیر کے بعد پانی آنا بند ہو گیا، آواز آنی بند ہو گئی۔ اس کے بعد تمام مرید سمجھ گئے کہ حضور صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ نہا لیے ہیں۔ جب کلی کو کھولتے ہیں، گیٹ دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ میرے صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، نہا دھو کے لیٹے ہوئے ہیں۔ مرید میرے صابر پیا کلیڑی رحمۃ اللہ علیہ کے کھاٹے مبارک کو اٹھاتے ہیں، کندھے پہ اٹھاتے ہیں
خود بخود کفن پہن لیے تھے، نہا لیے تھے اور کندھے پہ اٹھا کر کے قبرستان کی جانب بڑھتے ہیں، اس چوراہے میں جاتے ہیں جہاں جنازے کی نماز ادا کرنا تھا۔ تمام مریدوں کو معلوم تھا کہ کوئی اجنبی انسان آئے گا، کسی مرید کو میرے صابر پیا نے نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میرے صابر پیا نے وصیت کی تھی کوئی اجنبی انسان آئے گا وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اللہ اللہ، مرید میرے صابر پیا کی جنازے مبارک کو سامنے رکھ کر کے لوگ صف باندھ کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں گے کوئی۔ انتظار کرتے کرتے سورج ڈوب رہا ہے، سورج میں لالی آ گیا، پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ اب انتظار کی گھڑی لوگ بے چین ہو رہے تھے کہ کب کون آئے گا، کون میرے صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ اللہ اللہ، اچانک کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھوڑے پہ گھڑ سوار گرد اڑاتی ہوئی اپنے چہرے پر نقاب لگائے ہوئے میرے صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بہت تیزی سے آ رہے ہیں۔ اور تیزی سے آنے کے بعد نزدیک آئے، سواری سے نیچے اترے اور مصلی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تمام مرید سب بسب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اجنبی انسان میرے صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر وہ اجنبی انسان گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ جو ہی گھوڑے کو آگے بڑھانا تھا، ایک مرید آتے ہیں اور گوڑ پیر کو پکڑ کے کہتے ہیں اے اجنبی انسان بتا دیں آپ کون ہیں، نہیں تو میرے صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد کے جنازے، میرے مرشد کی زندگی ادھوری رہ جائے گی، پوری زندگی ہم ان کے کتابوں میں درج کریں گے، لیکن جب جنازے کی بات آئے گی تو بات رک جائے گی کہ کس نے حضور صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ آپ بتا دیں کہ آپ کون ہیں تاکہ آپ کا بھی نام میرے صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے داستان صابر پیا میں مینشن ہو جائے، لکھا جائے۔ اللہ اللہ، فوراً وہ اجنبی انسان اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں۔ تمام مرید دیکھ کر کے ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ ارے یہ تو حضور صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو گھوڑے پہ سوار ہیں وہ بھی صابر پیا ہیں، جو چارپائی پہ لیٹے ہیں وہ بھی صابر پیا ہے۔ اس کے بعد میرے صابر پیا تمام مریدوں کو گونج کر کے کہتے ہیں اے میرے مریدوں، ایک مرید نے مجھ سے سوال کیا تھا فنا اور بقا کیا ہے، وہ فنا اور بقا میں نے اسی دین کے لیے جواب کو محفوظ رکھا تھا۔ سنو، جو تمہارے سامنے سوار ہے گھوڑے پہ یہ بقا ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہے گی، اور جو تمہارے جنازے جو کھاٹ پہ لیٹے ہوئے ہیں وہ فنا ہے، وہ مٹ جائے گی، لیکن جو سوار ہیں یہ بقا ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ تمہارے سامنے جو سواری ہے میں مر چکا ہوں، وہ میری لاش باڈی ہے، وہ مٹ جائے گا، وہ فنا ہے، اور جو میں سوار پہ سوار ہوں یہ بقا ہے، یہ زندہ رہنے والی ذات ہے۔ اللہ نے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ میرے صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات ہیں، اور فنا اور بقا کے سوال و جواب میرے صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد تمام مریدوں کو جواب دیتے ہیں۔ یہ میرے بابا صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ آج بھی میرے صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کلیئر شریف میں ہیں۔ آج بھی ان کے دیوان صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک میں جاتے ہیں اور حاضری دے کے میرے صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت، ان کے مزار کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبھی کو صابر پیا کلیری